السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقرن في بيوتكن ولا تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں: اے نبی کی بیویوں، تم اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور قدیم جہالت کے طریقوں کو نہ اپنایا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کے گناہوں کو دور کر دے اے اہل بیت، اور اللہ تم کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ محترم بھائیو اور دوستو، یہود و نصارہ کی جو بربادی ہوئی
اس کی کچھ وجوہات تھی جس بنیاد پر وہ برباد ہو گئے، جبکہ وہ اللہ کی بڑی لاڈلی قوم تھی۔ ان کے اندر تعصب، ضد اور غلب پایا جاتا تھا، یعنی اس قدر غلب پایا جاتا تھا کہ وہ نبیوں کو کہیں تو اللہ کا بیٹا کہہ دیتے تھے، کہیں اللہ سے ملا دیتے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ دین نے، اللہ کے دین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلب کرنے سے منع کیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، مجھے اللہ سے نہ ملا دینا جیسے یہود و نصارہ نے ملا دیا۔ نامور شخصیات کے بارے میں غلب کا عقیدہ رکھنا، نامور شخصیات کے بارے میں غلب کا عقیدہ رکھنا در حقیقت عقیدہ توحید کی بربادی ہے۔ غیر اللہ کی محبت آپ کے دل میں آ گئی اللہ کے مقابلے میں، پھر سمجھ لیں، غیر اللہ کی محبت آ گئی آپ کے دل میں اللہ کے مقابلے میں، تو آپ اس شخصیت سے محبت نہیں کر رہے بلکہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ وہ کوئی بھی شخصیت ہو، اللہ جیسی اس سے محبت کی جائے گی نہیں۔ راہ اعتدال پہ رہتے ہوئے صحابہ کرام، اہل بیت، ان کا ذکر کرنا، ان کے مناقب بیان کرنا، ان کے فضائل بیان کرنا، یہ ہر دور میں اہل السنہ کا طریقہ رہا ہے۔ لیکن راہ اعتدال کو چھوڑ دینا، اللہ اور رسول نے جو ان کے فضائل بیان کیے ان کو چھوڑ کے ہم ان کی شان اس قدر بڑھائیں کہ ان کو اللہ کے ساتھ ملا دیں، اور پھر دوسروں سے بھی ڈیمانڈ کریں کہ آپ بھی ان کی ایسے ہی شان بیان کرو، تو یہ شان بیان کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ شان وہی ہے جو اللہ نے بیان کر دی اور اس کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر، اصل شان وہ ہے۔ ہم وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتے کہ جو اللہ رسول نے اہل بیت کے بارے میں استعمال کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اہل محبت، اہل بیت کی جو محبت ہے وہ جزو ایمان ہے ہمارا۔ آپ کے سامنے میں نے ابھی ایک درود شریف پڑھا، اسے بھی درود ابراہیمی کہتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ ہر نماز میں پڑھیں آپ، یہ ہے اصل محبت، نبی کے ساتھ بھی، امہات المومنین کے ساتھ بھی، اور آپ کی ذریت کے ساتھ بھی، آپ کے اہل بیت کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت نازل کر محمد پر، وازواجہ، اللہ رحمت نازل کر نبی کی بیویوں پر، وذریاتہ، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر بھی رحمت نازل کر، کما صلیت، جیسے تو نے رحمت نازل کی، علی آل ابراہیم، جیسے آل ابراہیم پہ تو نے رحمت نازل کی، وبارک علی محمد، اور تو برکت نازل کر اللہ محمد پر، وازواجہ، اور محمد کی بیویوں پر، وذریاتہ، اور محمد کی اولاد پر، کما بارکتا علی آل ابراہیم، جیسے تو نے برکتیں نازل کی ابراہیم اور آل ابراہیم پر، انک حمید مجید، تو بڑا بزرگی والا ہے، تو بڑا ہی تعریفات کے قابل ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اصل محبت۔ ہر نماز میں ہم ذکر کریں، ہر نماز میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ نبی کی بیویوں پر اور نبی کی اولاد پر اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کر۔ یہ ہے محبت کا انداز جو ہمیں شریعت نے سکھایا۔ جس کا جو جی چاہتا ہے اپنے محبت کے انداز، محبت بھی ویسے کی جائے گی جیسے ہمیں شریعت نے سکھلایا ہے۔ شریعت سے ہٹ کے کسی سے کوئی محبت کا طریقہ نہیں اپنایا جائے گا۔ اہل بیت، ان کی شان، سبحان اللہ، سنتے جائیے اور اپنے ایمان کو گرماتے جائیے، اور اس دل کو مجبور کر دیں
کہ اگر تیرے اندر حسن حسین کی محبت نہیں ہوگی تو اللہ کی قسم تیرا دھڑکنا بند کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، زید بن ارقم بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پہ کھڑے ہو کے صحابہ کو مخاطب کیا، اور مخاطب 3 بار یہ جملہ دہرایا، فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلواتا ہوں، میرے صحابہ، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈر جانا، اللہ سے ڈر جانا۔ کیا مطلب؟ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا ہے، میرے بعد ان سے محبت کرنی ہے، ان سے دوستی رکھنی ہے، ان کی محبت کو اپنے دلوں میں بسا لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث آتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن حسین یہ دونوں کے دونوں جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار ہوں گے انشاءاللہ۔ نوجوانوں یہ کردار اپناؤ جو سیدنا حسن اور حسین نے اللہ کی قسم پوری زندگی محمد کے طریقے پہ گزار دی، اپنی ساری زندگی توحید کی اشاعت پہ گزار دی، نبی کی سنت پہ گزار دی، پھر جا کے یہ مقام ملا کرتے ہیں۔ اور ایک اور روایت ہے طبرانی کے اندر آتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ جس نے میری زیارت کبھی نہیں کی تھی، اس نے اللہ سے اجازت مانگی، اللہ سے اجازت لے کے زمین پہ آیا، میری زیارت کی، اور ساتھ ہی کہنے لگا اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ میں نے پوچھا کیا خوشخبری ہے؟ کہنے لگا اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور کیا مقام ہوگا؟ حسن پیدا ہوئے، نام سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے رکھا، حرب، جنگجو، لڑنے والا، دلیر، بہادر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، دیکھ کے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ عرض کی اللہ کے نبی حرب، فرمایا نہیں اس کا نام ہوگا حسن۔ دوسرا بیٹا حسین پیدا ہوا، علی نے پھر نام رکھا حرب، نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں اس کا نام ہوگا حسین۔ یہ نام کون رکھ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے محمد کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو اللہ نکلواتا ہے۔ یہ نام اللہ نے تجویز کیے، محمد کی زبان سے ادا کروائے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت، حسین منی انا من الحسین، انا من حسین، حسین مجھ میں سے، میں حسین میں سے۔ کیا مطلب؟ قریشی ہاشمی قبیلہ ہے، ایک ہی خون ہے، باپ بھی علی، بیٹی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کا ایک دادا۔ اللہ اکبر۔ حسین مجھ میں سے، میں حسین میں سے۔ یہ عرب میں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے محبت کا انداز کہ ہمارا پیچھے سے نسب ایک ہے، اور ساتھ ہی فرما دیا اللہ، اے اللہ جو میرے حسین سے محبت کرے اللہ تو بھی اس سے محبت کر، جو حسین سے محبت کرے اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث آتی ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی حسن حسین سے محبت کر، اللہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ اور اللہ میری ایک اور دعا ہے کہ جو حسن حسین سے محبت کرے اللہ تو اس سے بھی محبت کر۔
ہمارے سینے اللہ کی قسم کیسے خالی ہو سکتے ہیں حسن حسین کی محبت سے رضی اللہ عنہ؟ جو سینہ حسن حسین کی محبت سے خالی ہے، اس کے بارے میں کائنات کے حبیب نے فرمایا تھا، جس نے حسن حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن حسین سے بغض رکھا گویا کہ اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ سٹوریاں گھڑ گھڑ کے اور کہانیاں بنا بنا کے جھوٹے پراپوگنڈے گھڑ گھڑ کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی گئی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ آج ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور دیکھ رہا ہوں میں مستقبل کے اندر انشاءاللہ العزیز یہ لوگ جو ہمارے اوپر الزام لگاتے تھے، سنیوں پہ الزام لگاتے تھے کہ یہ لوگ اہل بیت کے دشمن ہیں، اللہ کی قسم یہ سوشل میڈیا جہاں پہ برائی پھیلا رہا ہے وہاں پہ ایک خیر کی خبر بھی آ رہی ہے کہ سنی علماء بھی کھڑے ہو گئے، بریلوی علماء بھی کھڑے ہو گئے، دیوبندی علماء بھی کھڑے ہو گئے، اہل الحدیث علماء بھی کھڑے ہو گئے، سارے مل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو اہل بیت سے محبت ہے، اس معاملے میں ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے۔ پروپوگنڈے دم توڑ رہے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ سالوں کے اندر، میں بڑے افسوس سے یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ مجھے ان سے زیادہ اپنے سنی بریلوی بھائیوں پہ دکھ ہوتا ہے کہ جب وہ ان کی صفوں میں کھڑے ہو کے گھوڑے کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس دن یہ ایک طرف ہو گئے، اللہ کی قسم یہ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں، اور اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیں۔ یہ کیوں دیتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ دو وجوہات ہیں جو میں سمجھتا ہوں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ اپنا وجود برقرار رکھنا چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہمارا وجود سامنے آتا رہے، اور یہاں پہ اعلیٰ حکام اور اداروں سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ علوی جو اسلام آباد میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ ابو بکر کافر ہے، نعوذ باللہ، اس کو فوراً سے پہلے گرفتار کیا جائے۔ اللہ کی قسم اس سے بڑا دہشت گرد کوئی نہیں جو میرے پیارے محمد کے سسر کو، جو ابو بکر صدیق کو، جس کے بارے میں کائنات کے نبی نے فرمایا تھا، عائشہ میں نے دنیا میں سب کے احسان اتار دیے ہیں، ابو بکر کے احسان نہیں اتار سکتے۔ اور دوسری وجہ ان کی، اللہ اکبر، کہ ہم صحابہ اکرام کو گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے، بدلے میں سنی لوگ کھڑے ہوں گے، اور سنی لوگ کھڑے ہو کے کس کو گالیاں دیں گے؟ ان کی خواہش ہے، ہماری نہیں، اللہ کی قسم ہم مر جائیں گے۔ یہ شہرت تو کٹ سکتی ہے لیکن اہل بیت کے خلاف ایک جملہ بھی نکال سکتی نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں ہم صحابہ کو برا کہیں اور یہ اہل بیت کو برا کہیں، ہم نہیں کہیں گے، کیونکہ ابو بکر، عمر، عثمان بھی ہمارے، حسن حسین بھی ہمارے، یہ تو ہیں ہی ہمارے۔ اگر تمہارے گنوانے لگوں تو اللہ کی قسم منہ دکھانے کے قابل نہ رہو۔ اللہ اکبر، آگے چلتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں صحیح مسلم کی حدیث، سنو، یہ اگر ایک حدیث مبارکہ نکال دی جائے نا تو اہل بیت کے اندر سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدہ بی بی فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم، اگر یہ حدیث نکال دی جائے تو ان چاروں کو اہل بیت میں شامل کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی اور دلیل بھی نہیں ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح سویرے نکلے، اوپر چادر لی ہوئی تھی اور چادر کے اوپر کجاؤں کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ آپ باہر نکلے، جناب حسن آئے دوڑتے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنی چادر میں لے لیا۔ پھر حسین آئے رضی اللہ عنہ، ان کو بھی چادر میں لے لیا۔
پھر بی بی فاطمہ آئی رضی اللہ عنہا، ان کو بھی چادر میں لے لیا، اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، ان کو بھی چادر میں لے لیا، اور پھر وہی آیت پڑھی کہ بے شک اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تم سے گناہوں کو دور کر کے تمہیں پاک کر دے۔ اگر اما عائشہ کی یہ دلیل نکال دو، باقی تمہارے پاس بچتا ہی کچھ نہیں۔ اور یہ ہماری دلیل ہے کہ جناب حسن حسین، بی بی فاطمہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سارے اہل بیت میں تھے۔ آل عقیل، آل جعفر، آل علی، آل عباس، یہ سارے لوگ میرے نبی کے اہل بیت میں شامل ہوتے ہیں۔ جس پہ صدقہ کھانا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ یہاں تو سید صاحب آتا ہے گھوڑے پہ سوار ہو کے، سید آیا ہے اس کو گندم کے دانے دو، سید آیا ہے تم سے خیرات وصولنے، سید آیا ہے تمہاری جیبیں کاٹنے، اور یہاں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ، ان میں سے ایک آگے بڑھتا ہے، صدقے کی کھجوروں میں سے کھجور اٹھاتا ہے، اپنے منہ میں ڈال، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور انگلی ڈال کے کھجور نکال کے پھینک دی اور کہا میرے بیٹو ہم صدقہ نہیں کھاتے، ہمارے لیے صدقہ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے سیدنا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے سے اوپر والا چہرہ حصہ دیکھنا ہو تو میرے بیٹے حسن کو دیکھ۔ اللہ اکبر۔ جس نے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد فرمایا، جس نے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنا ہو، چہرہ مبارک دیکھنا ہو تو میرے بیٹے حسن کو دیکھ لو، ان کی شکل بہت زیادہ محمد سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس نے سینے سے لے کے پاؤں کے ٹخنوں تک محمد کریم کو دیکھنا ہو تو میرے بیٹے حسین کو دیکھ، اتنی مشابہت ان دونوں کی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے کسی کام سے گیا، آپ نے چادر لی ہوئی تھی، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے جسم کے ساتھ کچھ چمٹا ہوا ہے کوئی چیز۔ میں نے اپنا مقصد مدعا بیان کیا، کام سے فارغ ہوا، میں نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے محسوس ہوتا ہے آپ کے جسم کے ساتھ کچھ چمٹا ہوا ہے۔ آپ نے چادر جب ہٹائی تو ایک طرف حسن چمٹے ہوئے تھے، دوسری طرف حسین چمٹے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھی یہ میرے دونوں بیٹے ہیں، میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اور سن لو، جو صحابی ایمان کی حالت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو چھو لے، جسم کے حصے کو چھو لیا، ہاتھ لگا لیا، اللہ اس ہاتھ پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اور جہاں پہ حسن حسین دونوں میرے نبی کے جسم کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے، اللہ اکبر، ان کے مقام کا تو کیا ہی کہنا۔ میرے نبی کو ان کی بڑی فکر ہوتی تھی، بہت زیادہ فکر رکھتے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت آتی ہے، کہتی ہیں ایک دن نبی علیہ السلام تشریف لائے، آ کے پوچھتے ہیں آئینہ ابنائی، فاطمہ میرے بیٹے کہاں ہیں؟ آپ الفاظ چیک کریں، آپ اکثر کہتے تھے میرے بیٹے ہیں، لیکن ظالموں نے، اللہ اکبر، موضوع اور طرف نکل جائے گا، ورنہ بتاتا کہ قاتلین حسین تھے کون اور قاتل حسن کون تھے۔ طریقے ایک بہت بڑے باب کو بند کر دیا گیا کہ جناب حسن کے قاتل کہاں گئے بھائی؟ ان کو بھی تو سامنے لاؤ، جنہوں نے زہر دیا، جنہوں نے پیٹھ پہ خنجر مارا، ان کو بھی سامنے لاؤ، ان کو نہیں لایا جاتا۔ بی بی فاطمہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام فرمانے لگے اینہ بنائی، میرے بیٹے کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی ابھی جناب علی لے کے باہر نکلے ہیں۔
نبی علیہ السلام فوراً سے پہلے بیٹھے بھی نہیں اور واپس مڑ گئے اور گلیوں میں تلاش کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے کہاں. تلاش کرتے کرتے پانی والی جگہ پہ پہنچے، دیکھتے ہیں کہ جناب حسن حسین کے سامنے کھجوریں پڑی ہیں اور ان کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگ گئے اور ساتھ ہی فرمایا علی ابھی موسم تھوڑا سا ٹھیک ہے، گرمی ہونے سے پہلے پہلے میرے ان دونوں بیٹوں کو لے کے گھر آ جانا، ان کو گرمی نہ لگ جائے. ان کو گرمی نہ لگ جائے. اللہ اکبر، اس قدر پر محبت کرتے. منبر پہ کھڑے ہوئے ہیں، خطبہ دے رہے، یہ دونوں شہزادے، اللہ اکبر، دونوں شہزادے آگے بڑھے، آگے بڑھ کے لڑکھڑاتے ہوئے جیسے ابھی گرے کہ ابھی گرے. میرے نبی نے منبر چھوڑ دیا، منبر سے اترے اور جا کر کے ان کو پکڑ لیا، اٹھا لیا اور اٹھا کے اپنے سامنے بٹھا کے خطبہ پھر شروع کر دیا. فرمانے لگے اللہ نے سچ فرمایا، تمہارا مال اولاد تمہارے لیے آزمائش بن جاتے ہیں. دیکھو میں اپنے ان دونوں بیٹوں کے لیے کیسے تقریر روک کے ان کو جا کے اٹھانے چلا گیا تھا. میرے نبی کو ان کا گرنا بھی پسند نہیں، میرے نبی کو ان کو گرمی لگ جائے یہ بھی پسند نہیں. اور ابن حبان کی ایک روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے تو یہ دونوں شہزادے آپ کے اوپر چڑھ رہے تھے، آپ کے اوپر بار بار چڑھ رہے تھے. لوگوں نے روکنے کی کوشش کی. سنو اہل بیت کی شان، حسن حسین کی شان اس اہل حدیث کی زبان سے سنو. اللہ کی قسم ہم اپنی طرف سے نہیں، سنو میرے نبی کی زبان سے سنو. اللہ اکبر. جب لوگ ہٹا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا ساتھیوں چھوڑ دو ان کو، ان دونوں شہزادوں کو چھوڑ دو، میرے ماں باپ حسن حسین پہ قربان، میں محمد کے ماں باپ حسن حسین پہ قربان ہو جائے. اللہ اکبر. یہ شان. تم کہتے ہو کہ پائنتن پاک، کبھی غور کیا اس جملے پہ؟ میں نے پہلے بھی کئی بار بیان کیا ہے کہ جس کلاس کے اسٹوڈنٹ 100 ہوں یا 200 ہوں اور اس میں سے صرف 5 پاس ہوں، کیا وہ استاد کامیاب کہلائے گا یا ناکام؟ یہ پائنتن پاک کا نظریہ حقیقت میں محمد الرسول اللہ پہ اعتراض ہے کہ انہوں نے 23 سال محنت کی اور صرف 5 تن پاک ہوئے، باقی کا کیا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ، سیدنا علی، سیدنا فاطمہ، حسن حسین، یہ 5 تن. علی عقیل حضرت علی کے بھائی، وہ کہاں گئے؟ حضرت کے عباس کہاں گئے؟ آل جعفر کہاں گئے؟ اللہ اکبر. 5 تن پاک نہیں، انشاءاللہ سب تن پاک، انشاءاللہ سارے کے سارے پاک، سارے کے سارے میرے رب نے معاف کر دیے، سارے کے ساروں کو اللہ نے جنت کی گارنٹیاں دے دی. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں نمازیں، آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، یہ بار بار آپ کے اوپر جب سجدے میں جاتے نبی علیہ السلام اوپر سوار ہو جائے. محبت دیکھیں آپ کس قدر میرے نبی کو تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں یہ دونوں سوار رہتے، جب نبی علیہ السلام سجدے سے اٹھنا لگتے ان کو بڑے پیار سے پکڑتے اور اپنے سامنے سجدے والی جگہ پہ بٹھا کے پھر کھڑے ہو جاتے. 4 رکعتوں کے اندر اسی طرح ہر سجدے میں یہ اوپر چڑھ جاتے، پھر چڑھ جاتے. کہتے ہیں صحابہ ہم نے اسی طرح نماز مکمل کی. سلام پھیرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے ان دونوں اپنے بیٹوں کو پکڑا اور اپنی ایک کو دائیں ران پہ بٹھا لیا، دوسرے کو بائیں ران پہ بٹھا کے پیار کرنے لگ گئے. اللہ اکبر. یہ بچپن گزرا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں. اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک بار ایک کاندھے پہ حسن، دوسرے کاندھے پہ حسین رضی اللہ عنہما، وہ اوپر بیٹھے ہیں کاندھے کے اوپر،
کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا منہ نیچے کر کے چوم لیتے، کبھی اس کا منہ نیچے کر کے چوم لیتے۔ اللہ اکبر، یہ محبت تھی میرے نبی کو حسن حسین کے ساتھ، اور انشاءاللہ العزیز ہمیں بھی ایسی ہی محبت ہے جیسی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی۔ ہمارے دل و جان، ہمارے سر کا تاج، ہمارے دلوں کی ٹھنڈک، ہماری آنکھوں کا نور ہے۔ ہم ان کے پاؤں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کے تیار ہے، اور ان کے جوتوں کو اپنے سروں کا تاج بنانے کے۔ یہ جو محبت کی بات ہے نا، اگر اہل بیت کی محبت کے میں لفافے اور کتابیں کھول دوں، لگ سمجھ جائے گی اللہ کی قسم کی ان کی اہل بیت کے ساتھ محبت کیا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں، اللہ کی قسم خواتین موجود ہیں، ورنہ وہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں اہل بیت کے بارے میں جو ان محبت کے دعوے داروں نے کی۔ اللہ اکبر، یہ کہتے ہیں نہیں میں تو علی دا ملنگ، وہ اسے کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، جمعرات بھری مراد، علی دا ملنگ، نظر اللہ نیاز حسین، جو یہ کہے گا نا یہ ٹھیک ہے، میں اسے کیسے ٹھیک ہے؟ علی نے تو ایسا کوئی سبق نہیں دیا کہ اس کا ملنگ بن جائیں، لٹے بڑھا لیں، سالہ سال نہائی نہ، گندے پلیت ناپاک بن کے رہے، بھکاری دروازے پہ جا کے بھیک مانگے، اور یہاں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کوئی سبق نہیں دیا۔ اللہ کی قسم حسن حسین بھوکے تھے گھر کے اندر، بی بی فاطمہ بھی موجود تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ گھر سے نکلے، اور نکل کر کے جب باہر نکلے بھوک سے تنگ آ کے نکلے، راستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک درہم دینار میں سے کچھ پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھایا، ابھی لقطہ کے مسائل نہیں نازل ہوئے تھے، اٹھا کے گئے، جا کے بازار سے کچھ لائے، لا کے گھر دیا، کھا لیتے ہیں۔ اب بی بی فاطمہ دیکھنے لگی کہ تم تو کھا رہے ہو، لیکن کئی روز سے جو محمد بھوکے ہیں ان کا خیال نہیں آیا۔ یہ اہل بیت تو اللہ کی قسم بھوکے رہ لیتے تھے، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، کسی سے جا کے سوال نہیں کرتے تھے، مانگتے نہیں تھے۔ تو کہتا ہے علی کا ملنگ بن کے در در کا بھکاری بن جا۔ اللہ کی قسم میں کہتا ہوں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، او ساری جہان کے لوگوں تم سارے کس کے در کے فقیر ہو؟ ہمیں تو یہ سبق دیا اہل بیت۔ اللہ اکبر، یہ کون سی محبت ہے کہ اپنے کپڑے پھاڑ لے؟ یہ کون سی محبت ہے چہرہ پیٹ لے؟ آج ایک سوال کرتا ہوں بڑا مزیدار ہے، آپ کو بھی انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کس تاریخ کو شہید ہوئے؟ بولو، 10 محرم۔ غم شہید ہونے کے بعد کیا جاتا ہے یا پہلے؟ رخصت ہو جائے اس کے رخصت ہونے کے بعد غم کیا جاتا ہے یا پہلے؟ بعد میں کیا جاتا ہے۔ یکم محرم آئے پیٹے ماتم کریں، 2 محرم آئے ماتم، بھائی حسین تو ابھی زندہ تھے، یکم محرم کو زندہ، 2 محرم کو زندہ، 3 محرم کو زندہ، 4 5 6 7 8 9 زندہ، اور ادھر ماتم ہو رہا ہے۔ 10 محرم کو شہید ہو رہے ہیں، اور 10 محرم کو ادھر ماتم ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے یہ کس چیز پہ ہو رہا ہے؟ وویلا کس چیز پہ ہو رہا ہے؟ ارے حسین تو زندہ تھے 9 دن، تم کس چیز کا ماتم کر رہے؟ اللہ اکبر، معاملہ کچھ اور ہے، مسئلہ کچھ اور ہے۔ اللہ اکبر، بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں، سنگل پہنے ہوئے ہیں ہاتھوں میں پاؤں میں، بھائی کیا ہے؟ کہتا ہے حسین کا قیدی۔ اس نے کیا کیا ہے جو سنگل پہنے؟ اس کا جرم کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح، اس نے کون سا ایسا جرم کیا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں؟ ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں مجرم کو پہنائی جاتی ہیں نا جی۔ اللہ اکبر، اس لیے کہتا ہوں
بات بڑی دور نکل جائے گی، لیکن میں پھر اپنے موضوع پہ آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقام جناب حسنین کریمین کو دیا ہے، بے شک اس کو ہم کم نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم اس سے بڑھا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑی محبت کرتے تھے اہل بیت کے ساتھ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر آپ کا یہ قول آتا ہے، فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے، میں نبی کے قرابت دار، نبی کے اہل بیت سے اتنا حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں، اپنے رشتہ دار، اپنی اولاد سے بڑھ کے ان کے ساتھ تعلق اور حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں۔ اور جناب عمر کے بارے میں تو خود حضرت حسین نے گواہی دی، کہتے ہیں ایک بار مجھے جناب عمر نے بلوایا اور مجھے سامنے کھڑے کر کے کہا جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مجھ پر میرے بیٹے عبداللہ سے بڑھ کے حق رکھتے ہیں، آپ میرے اوپر میرے بیٹے عبداللہ سے بڑھ کے حق رکھتے ہیں اور آپ کا احترام میرے سر کے اوپر ہے، آپ کا احترام میرے سر کے اوپر ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ایک اور روایت سنا دیتا ہوں، اہل بیت کے اندر بی بی فاطمہ بھی شامل ہیں رضی اللہ عنہا۔ جب نبی علیہ السلام نے بلایا میری بیٹی، اور سبحان اللہ، اماں عائشہ کہتی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ آتی تھی نا، اہل بیت میں شامل ہیں نبی کی پیاری بیٹی، تو نبی علیہ السلام کھڑے ہو جاتے تھے، نبی علیہ السلام کھڑے ہو جاتے اور انہیں اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے تھے۔ اور اماں عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد جب میں سیدہ فاطمہ کو دیکھتی، ان کے لہجے میں محمد کا لہجہ نظر آتا تھا، ان کی گفتار میں محمد کا گفتار نظر آتا تھا، ان کے زبان، ان کی آنکھیں، ان کے لب جب وہ ہلاتی تھی اس میں محمد نظر آتا تھا، آپ کے چہرے کی مشابہت محمد سے بہت ملتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے، فوت ہونے سے پہلے اپنی بیٹی کو بلاتے ہیں کہ بیٹی ادھر آؤ، بات سنو۔ کان میں کچھ باتیں کی، آپ مسکرانے لگی، پھر رونے لگی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس کی بھی راویہ کہتی ہیں میں نے سوال کیا کہ فاطمہ کیا کہا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ ہنسنے لگ گئی، رونے لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ یہ اللہ کے نبی کی امانت ہے، میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ جب دنیا سے چلے گئے نبی علیہ السلام، پھر پوچھا فاطمہ بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا تھا؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے پہلے میرے ابا جان نے بلایا اور میرے کان میں کہا کہ دنیا سے جب میں چلا جاؤں گا، میرے بعد مجھے سب سے پہلے اگر کوئی ملنے آئے گا تو تو آئے گی، یعنی میرے بعد اگر فوت ہوگا تو ہوگی اور آ کے مجھ سے ملے گی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں رونے لگ گئی۔ فرمایا تو اس بات پر خوش نہیں ہے، اس بات پر خوش نہیں ہے کہ اللہ تجھے خواتین جنت کی سردار بنائے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ اہل بیت مطہرات، ان میں بی بی فاطمہ، حسن حسین بھی شامل ہیں، سیدنا علی بھی شامل ہیں اور نبی کی بیویاں بھی شامل ہیں۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، موضوع بڑا طویل ہو جاتا اگر میں اہل بیت کون شامل ہے اس پہ گفتگو کرتا تو ایک الگ سے موضوع ہے، لیکن مختصر سن لیجئے کہ نبی کی تمام بیویاں، نبی کی بیٹیاں، نبی کے نواسے، سیدنا علی اور اسی طرح دوسرے آل جعفر، آل عباس، آل عقیل، یہ سب لوگ آپ کے اہل بیت میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس میں کوئی لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ایسے ہی انہوں نے میدان جنگ سجائے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے باتیں اور قصے گھڑ کے لوگوں کو سناتے ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، واللہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں ایک مثال دے کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ یہ جلال العیون ایک کتاب ہے، ملا باقر مجلسی نے لکھی ہے، کہتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب ان دونوں نے نبی علیہ السلام کے پاس رشتہ بھیجا اپنا بی بی فاطمہ کے لیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، فاطمہ بہت چھوٹی ہے۔ پھر یہ دونوں آئے کس کے پاس؟
علی کے پاس رضی اللہ تعالیٰ، اور ان دونوں نے مشورہ دیا کہ آپ جائیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بی بی فاطمہ کا رشتہ مانگیں۔ اللہ اکبر، ان دونوں کے نکاح میں بہت بڑا کردار تھا سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر کا۔ ان دونوں نے جا کے مشورہ دیا، حضرت علی گئے، نبی علیہ السلام نے قبول کر لیا آپ کا یہ پیغام، نکاح کا پیغام، اور اس کے بعد یہی لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر، کہتا ہے کہ سیدنا علی کی شادی پہ جو خرچہ آیا تھا اس میں تعاون کرنے والے سیدنا عثمان غنی تھے رضی اللہ عنہ۔ اللہ کی قسم یہ ساری محبتیں سچی تھیں، ان میں کوئی آپس میں کوئی کسی قسم کی نفرت نہیں تھی، یہ سارے ایک تھے، سارے ایک تھے، اور انہوں نے ہمیشہ یہی درس دیا کہ مسلمانوں ایک ہو کے رہنا، ایک ہی رہنا۔ اور سن لیں اہل السنہ اور ان کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا فتویٰ سنا دیتا ہوں، اور ہم سب کا یہی عقیدہ ہے۔ حضرت حسین کے شہادت کے متعلق سن لیں، کان کھول کے سن لیں اور سنا دیں، جہاں جا سکتے ہیں سنا دیں۔ مجموعہ فتاویٰ ابن تیمیہ کے اندر 4 جلد صفحہ 487 کے اوپر فرماتے ہیں شیخ الاسلام، جس نے سیدنا حسین کو شہید کیا، جس نے اس قتل کی تائید کی، جس نے اس قتل پر خوشی منائی، جس نے اس قتل کی وکالت کی، ان سب پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو، اللہ ان کی نفلی اور فرضی باتیں قبول ہی نہ کرے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی قتل حسین یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والا تھا، اس کی تائید کرنے والا تھا، اس پر خوش ہونے والا تھا، یا اس کی وکالت کرنے والا تھا، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اس پہ لعنت ہو۔ اللہ اکبر، وہ کون تھا یہ پھر کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ اکبر، اپنے عقائد کو درست کریں، اور جیسے اللہ رسول نے بیان فرمایا ہے ویسے ہی اہل بیت سے محبت اور ان کی تکریم عزت کریں۔ دیکھیں یہ ابھی شہدائے کربلا کے نام پہ نظر و نیاز حلیم بانٹی جائے گی، شربت دودھ لگا ہوگا سبیلے، اور جناب ہمارے سادہ لوگ بھائی پی رہے ہوں گے ٹھگا ٹھاک، بھائی پی جو۔ او بھائی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایک دودھ کے گلاس کے پیچھے ایمان ختم، ایک شربت کا گلاس لال سرخ دیکھا، چھٹی سب کچھ، کیا ہو گیا تمہیں؟ اللہ اکبر۔ پھر 10 محرم کو کوئی زیادہ ہی تقوی والا ہوگا، کہے گا چلو جی قبرستان چلتے ہیں، وہاں جا کے دالیں بانٹتے ہیں، وہ دالیں قبروں پہ پھینکتے ہیں، جا کے قبروں کی لپائیاں کرواتے ہیں۔ یہ بھائی کس نے تمہیں بتایا ہے؟ کہاں سے سیکھا ہے تم نے 10 محرم کو یہ طریقے؟ کس نے نکال دیے ہیں؟ جا کے کوئی فاتحہ خوانی کرے گا، کوئی قرآن خوانی کرے گا، کوئی جا کے وہاں پہ بوٹے لگا رہا ہوگا، پودے لگا رہا ہوگا۔ دلیل کیا دیں گے جی؟ وہ نبی علیہ السلام نے ایک قبر میں عذاب ہو رہا تھا تو آپ نے کھجور کے پتے لے کے اس کے اوپر لگایا تھا کہ چلو جب تک یہ خشک نہیں ہوتے اس وقت تک عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اور بھائی عذاب میں تمہیں کنفرم ہے کہ تمہاری میت کو عذاب ہو رہا ہے؟ وہ تو اللہ بتاتا تھا پیارے نبی کو۔ تمہیں کنفرم ہے کہ تمہارا ابا جی، تمہاری اماں جی، یا بہن یا فلاں اس کو عذاب ہو رہا ہے؟ پھر کیا یہ عمل ابو بکر، عمر، عثمان و علی 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کسی نے کیا؟ بھائی وہ نبی علیہ السلام کا خاص عمل تھا، انہی کے لیے تھا، باقی کبھی کسی نے نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام تو فرمائیں 10 محرم کا روزہ رکھو، 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ 10 محرم کا روزہ، اور ہم 10 محرم کو سبیلے لگا کے کھڑے ہو جائیں، پانی پیو پانی پیو پانی پیو۔ کیا ہو گیا بھائی؟ روزہ رکھنا ہے 10 محرم کا، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں۔ اب اس میں 2 رائے ہیں، ایک کہتے ہیں کہ صرف 9 محرم کا رکھیں گے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں 9 اور 10 کا رکھا جائے گا۔ آپ 9 اور 10 کا رکھیں، استطاعت رکھتے ہیں، اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ فضول اور جس کا کوئی اجر نہیں بلکہ گناہ ہے، ایسے اعمال سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے سینوں میں اہل بیت کی محبت داخل فرما دے، اور صحیح معنی میں اللہ ہمیں ان کی اتباع کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔